صلوات پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا، ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ آواز صحیح نہیں دے رہا میرے خیال میں اسپیکر۔ آواز صحیح نہیں ہے، ذرا تھوڑی سی تیز کریں۔ خالق کائنات جو اس کائنات کا مالک ہے، اس نے مختلف مخلوق کو خلق فرمایا ہے۔ اس کی خلق کردہ مخلوق بے پناہ ہے، جس کا اندازہ آج کے نیٹ کے دور میں بھی بڑے بڑے لوگ جو حساب دان ہیں وہ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ اس خالق کائنات نے جس نے اس کائنات کو وضع فرمایا، اس نے اتنی مخلوق خلق کی، اور وہی خالق جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کن فیکون کا مالک ہے، اس نے اس مخلوقات میں سے دو مخلوقات کو یعنی مکلف قرار دیا ہے کہ ایک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ مجھ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی کائنات میں خالق کائنات کی جتنی مخلوق ہے، تمام میں سے اس دو مخلوقات کو اللہ نے مکلف قرار دیا ہے۔ مکلف اسے کہتے ہیں کہ جس پر تکلیف شرعی لاگو ہوتی ہو، یعنی جو جواب دہ ہو۔ اللہ روز قیامت کسی مخلوق سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ پرندوں سے، نہ چرندوں سے، نہ نباتات سے، نہ جمادات سے۔ کائنات میں جتنی مخلوق ہے کسی سے سوال نہیں ہوگا، صرف دو مخلوقات سے سوال ہوگا، ایک انسان اور ایک جنات۔ یہ دونوں مخلوقات جو ہیں یہ جواب دہ ہیں۔ کیوں جواب دہ ہیں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے ان دونوں مخلوقات کے لیے ان کی خلقت سے پہلے ہادیان برحق کا انتظام کیا، یعنی خلقت انسان سے پہلے، خلقت جنات سے پہلے خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں رہنمائے حق بنا کر بھیجا ہے، منصب نبوت دیا ہے، اور وہ پہلے آئے ہیں، پھر انسان خلق ہوئے ہیں، خلقت انسان، اس لیے انہیں مکلف قرار دیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر تو یہ انسان بھی کہہ سکتا تھا، کیونکہ انسان اللہ جانتا ہے، علم الغیب رکھتا ہے، ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ عقل کو جو جب میں سوال کروں گا تو کہے گا انسان کہ اللہ ہم سے پوچھ تو رہے ہو لیکن ہماری ہدایت کے لیے تو کوئی نہیں آیا تھا،
لہذا اس لیے ہادی برحق کو پہلے بھیجا، پھر انسان کی خلقت کی، تاکہ یہ سوال ہی نہ اٹھے اور نہ ہی وہ یہ سوچے کہ جی میری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت تک 1,24,000 انبیاء علیہم السلام منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو کے آئے اور انسانوں کی ہدایت کرتے رہے۔ انسان کو تمام مخلوقات میں جنات سے بھی اشرف مخلوق قرار دیا، یعنی یہ انسان کی عظمت ہے کہ خالق کائنات اس انسان سے کتنی بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے تقاضے کے تحت تمام مخلوق میں مکلف 2 مخلوقات، اور پھر ان میں بھی انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اشرفیت بہت زیادہ بلند ہے، لیکن انسان اگر اس کو سمجھے تو اس خالق نے اپنی محبت کے تقاضے کے مطابق اس کو اشرف بنے۔ محتاج نہیں ہے وہ، نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے، نہ ہی کسی کو جنا ہے، نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ وہ لا شریک ذات ہے، اور پھر قادر مطلق ہے، اسے قدرت کاملہ حاصل ہے، اور وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ انگشت کی، اسے ضرورت نہیں ہے ہاتھ کی، اسے ضرورت نہیں ہے زبان کی، اس کو دیکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے آنکھ کی، وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، کیونکہ محتاج نہیں ہے۔ محتاج نہیں بلکہ کل کے کل کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے۔ لہذا اس نے اشرف انسان کو بنایا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس انسان کو جس کو اشرف بنایا، اس میں سے مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اسے اشرف بنانے کے ساتھ اسلام جیسی دولت سے نوازا، کہ وہ مسلمان اس دنیا میں پیدا ہوئے، آئے، اسلام کا نام لیا، اس مسلمان ہو گئے، اور پھر نعمت عظمی معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ نعمت عظمی ہے ان لوگوں کے لیے ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ خوش بخت ہے وہ شخص کہ جو ولایت ائمہ علیہم السلام پر قائم ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام عظمت ہے، یہ اشرف ہونے کی دلیل ہے کہ خالق کائنات نے اس انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی اگر اللہ کی پرواہ کرے یا نہ کرے، اللہ کے احکامات کو فالو کرے یا نہ کرے، لیکن شیعان حیدر کرار، جن کے دل میں، جس کے قلب میں، جس میں ذہن میں، جس کے جسم میں ولایت ائمہ علیہم السلام موجود ہے، وہ اس نعمت عظمی سے فائدہ حاصل کرے اور ان کے فرامین کو اور ان کی اطاعت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ قرار دے۔ یہی انسان کی فضیلت ہے، یہی انسان کا مقام عظمت ہے، یہاں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ دوستو اور عزیزو، اگر آج ہم نے ان کی طرف، اس امور کی طرف توجہ نہ کیا، کل میں نے مجلس میں بھی کہا تھا کہ استغاثہ مظلوم کربلا کا حل من ناصر فقط نہیں، بلکہ جناب زینب جو چادر تطہیر کی وارث ہیں، ان کا بھی جو استغاثہ ہے وہ بلند ہے، بلا رہا ہے۔ وہ خواتین کو بلا کر کہہ رہی ہیں کہ میں نے کتنا بڑا جہاد کیا، میں نے کس طرح سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سفر کیا، میں نے کس طرح مصیبتیں اٹھائیں، میں نے صرف بقائے دین کے لیے، بقائے دین الہی کے لیے، بقائے دین محمد کے لیے۔ اور وہی استغاثہ آج حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے۔ اگر ہم آج اس استغاثے کو نہ سمجھ سکے اور اس استغاثے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، تو کل آنے والا ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے ہم سے کہ تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیوں نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان امور کی طرف توجہ کرے، اطاعت، اللہ کی اطاعت کا پابند ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے،
معصومین علیہمُ وسلام کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس کی آواز دے رہے ہیں، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے، کس کی طرف کہا جا رہا ہے کہ آؤ اور آ کر اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اگر ہم شیعان حیدر کرار ہم نے ان امور کو نہ سنبھالا، ہم نے ان کے استغاثے کو نہ سمجھا، ہم نے ان کی صدا کو نہ سمجھا، ہم نے ان کے مصائب کو نہ سمجھا، ہم نے ان کی مشکلات کو نہ سمجھا، تو اور کون سمجھے گا؟ یہ سب سے زیادہ فضیلت عظمت ہماری ہے کہ ہم نعمت عظمیٰ رکھتے ہیں۔ بقول پیغمبر اسلام کے یہ ولایت آل محمد جو ہے نعمت عظمیٰ ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش بخت ہونا چاہیے، اپنے مقدر پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم وہ ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور محمد و آل محمد علیہم السلام بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے کہ جو محمد و آل محمد علیہم السلام۔ آج کا وقت، آج کا زمانہ، آج کا سماج، آج کا معاشرہ ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ جہاں آپ لوگ رہتے ہیں دیار غیر میں، یہ شرق و غرب کے جو سارے ملک ہیں، ان میں یہ معصیت قدم قدم پر بلا رہی ہے، معصیت دعوت دے رہی ہے، گناہ انسان کو جکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ خوش بخت ہے وہ شخص کہ جو ان معصیتوں سے محفوظ ہو جائے۔ میں خصوصاً نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ نوجوان جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر وہ نوجوان، میں نہیں کہتا مستحبات کو انجام دیا جائے، میں نہیں کہتا کہ نوافل کو انجام دیا جائے، کیونکہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، انسان آج کے دور میں بہت زیادہ مصروف ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی جوان ہے، اگر کوئی حسین ہے، اگر کوئی دولت مند ہے، انہی تین چیزوں پہ انسان کو فخر ہے نا، کہ انسان فخر کرتا ہے دولت پہ، انسان فخر کرتا ہے حسن پہ، وہ نازاں ہوتا ہے اپنی جوانی پہ۔ اگر ان تین چیزوں کی نعمت کو رکھنے والا شخص اگر ایک مرتبہ اس طرف متوجہ ہو جائے اور واجب کا ترک نہ کرے اور حرام کو انجام نہ دے، تو معصوم فرماتے ہیں، میں بھی کہا کرتا ہوں بلکہ معصوم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی مقام عظمت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج اس دور میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں، جس معاشرے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، اگر کوئی واجب کو ترک نہیں کرتا اور حرام کو انجام نہیں دیتا، تو وہ جوان واقعاً آج اس دور میں وہ فرشتہ صفت ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان کی امور کی طرف توجہ کرے، کیونکہ روز قیامت خالق کائنات نے جہاں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سوال کرنا ہے، وہاں خالق کائنات نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ میں جو تمہارا خالق تھا، میں جو مالک تھا، میں پیدا کرنے والا تھا، کیا تم نے میری اطاعت کی یا نہیں کی؟ میرے سامنے سجدہ ریز ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حیف ہے اس جوان پر، حیف ہے اس جوانی پر، حیف ہے اس شخص پر کہ جو ولایت امیر کائنات کا دم تو بھرتا ہو، لیکن اس اللہ کے سامنے اسے جھکنے کی ہمت اور جرت نہ کرتا ہو، بلکہ اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے اپنے تمام مسائل کو رکھے۔ آج ہم پریشانیوں کا شکار کیوں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پریشانیوں کا حل تلاش کریں۔ آج ہماری مشکلات کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم دین مقدس اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم محمد و آل محمد کے فرامین کو اپنے لیے اپنا لاہ عمل قرار نہیں دیتے، فالو نہیں کرتے۔ کہنے کے لیے تو فالو کرتے ہیں کہ ہم ائمہ علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن دراصل عملاً ان کو فالو کرنا چاہیے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام، ہم جو علی علیہ السلام سے، ہم جو ائمہ علیہم السلام سے تقاضا کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ یا علی آپ ہماری مدد کیجئے، یا علی ہمارے امور کو انجام دیجئے، یا علی ہماری پریشانیوں کو دور کیجئے، تو کہیں علی اگر ہم سے سوال کریں کیا تم بھی ہمیں فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ ہم سے تو تقاضا کرتے ہو، ہم تمہارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ہم
یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شخص محراب مسجد میں کھڑے ہو کے اگر یہ جملہ فرمائے، گلے میں کپڑا ڈال کر بارگاہ ربوبیت میں اپنے سر کو بلند کر کے یہ کہے کہ تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، اور وہ کہ جو محراب مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، علی اللہ کے سامنے جھکنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ کوئی زندگی امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا بتائیے کہ جو لمحہ اطاعت خداوندی میں نہ گزرا ہو۔ مناجات میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ مولا جیسے ہم چاہتے تھے تو ویسا ہے، ہمیں بھی ایسا بنا دے جیسے تو اب غلام چاہتا ہے۔ یہ مناجات امیر المؤمنین ہیں، اور مناجات میں ہم یہ آواز دیتے ہیں۔ اگر صرف پڑھتے ہیں اور یہ ہماری صدا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسا بننے کی کوشش۔ ہم علی علیہ السلام جیسے اطاعت گزار تو نہیں ہو سکتے، ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ معصوم ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو کچھ علی علیہ السلام فرمائیں ہم اس پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہماری پریشانیاں، تاکہ ہماری دنیاوی مشکلات ختم ہوں، حل ہوں، تاکہ ہم اس مقام پر پہنچ سکیں جسے ائمہ علیہم السلام چاہتے ہیں۔ دوستو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات آج میں کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جتنے لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، دیندار ہیں، اپنے آپ کو دوستو ایک چیز صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اطاعت خداوندی کی منزل پر آپ قائم رہیں تو خالق کائنات آپ سے بھی خوش ہوگا، اور آنے والے وقت میں بھی آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات کا یہ حل ہوگا۔ دوستو حل صرف یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو فالو کیا جائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کو پر عمل پیرا ہوا جائے، اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ آج وہ دور ہے کہ جو انسان کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن دوستو ہمیں مشکلات کا حل سوچنا چاہیے۔ دیکھیں خالق کائنات نے کیسا نظام دیا ہے، کیسا قانون دیا ہے، کیسا آئین دیا ہے کہ آج اگر تم کسی کی عزت کرو گے تو آنے والے کل میں تمہاری بھی عزت کی جائے گی۔ ایک مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بویا جائے گا وہی کچھ کاٹا جائے گا۔ آج اگر آپ اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں گے تو کل آنے والی اولاد، بڑی ہو جانے والی اولاد بھی آپ کی طرف توجہ دے گی۔ آج کا زمانہ اگر بزرگوں کا گزر گیا، بزرگوں کی میں بات نہیں کرتا لیکن جوانوں کی کرتا ہوں، کہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھو، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے۔ تمام امور سے سب سے پہلا امر جو ائمہ علیہم السلام، معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، اس کا اچھا نام اگر تم رکھو گے تو یہ اس کا حق تم نے ادا کیا ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ہم نام تو اچھا رکھتے ہیں لیکن جب جی چاہتا ہے پیار سے اس نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ نام بگاڑنا یا بگڑا ہوا نام لینا شرعاً جائز نہیں ہے، معصومین نے منع فرمایا ہے، آپ نے ان کی حق تلفی کی ہے۔ نام تو محمد رکھا ہے لیکن بلاتے وقت کسی اور نام سے جب بلاتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ معصومین علیہم السلام کو کہ حق تو انہوں نے ہمارے کہنے پر ادا کر دیا، فرض تو اپنا ادا کر دیا، لیکن اسے آخر تک پہنچا نہیں سکا۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت انسان کرے گا تو آنے والے وقت میں پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب سمجھانے کا وقت گزر جاتا ہے، جب تربیت کا وقت گزر جاتا ہے، اس وقت افسوس کے ہاتھ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو واپس نہیں آتا۔ دوستو آج اسے سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔
میں بھی سوچتا ہوں کہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا ہو، میں اگر مر جاؤں تو میرے بعد کم از کم میرا ایک فاتحہ تو پڑھنے کے قابل ہو، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے لیے فاتحہ پڑھ سکے تو اس کا معنی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، اور نہ ہی اولاد میرے لیے سرمایہ آخرت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا المال فتنۃ و اولاد فتنۃ، اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں فتنہ نہیں ہو سکتی، عظمت کا نشان بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر کمایا ہوئی دولت اور کمائی ہوئی حلال سے دولت اور رزق جو ہے اگر اللہ کی راہ میں مستحقین تک پہنچایا ہے تو وہ تمہاری قبر، تمہاری آخرت، تمہارے قیامت کے دن کے لیے توشہ آخرت ہے۔ اور اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اگر وہ کوئی ایک نماز مستحب بھی پڑھ دیتا ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ ہدیہ والدین پڑھا کرو۔ دوستو بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہدیہ والدین ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ آج اگر آپ اپنے والدین کو یاد رکھیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے گی۔ یہ وہی ہے کہ جو کرو گے وہی بھرو گے۔ لہذا ہدیہ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ شب جمعہ ہدیہ والدین پڑھنا چاہیے، وہ مخصوص ہے کہ صرف والدین کے لیے، لیکن والدین کے علاوہ رشتہ داروں کا، اعزاء کا، خاندان کے افراد کا جو صلہ رحمی ہے، جو صلہ رحمی کہا گیا، انہیں بھی شامل کیا کرو۔ صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز کے بعد اگر 2 رکعت معصوم فرماتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں ہدیہ والدین، پڑھنے کے بعد پہلی صورت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، اور دوسری صورت میں کوئی چھوٹی سی صورت جو ہے انا اعطینہ پڑھ لیں، والعصر پڑھ لیں، کوئی پڑھ لیں، ایک پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ دیں، آخر میں دعا کریں، واسطہ دیں بارگاہ ربوبیت میں۔ یعنی عجیب بات ہے، کتنی ایک مقام اور عظمت بلند ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا، وہ پاک و پاکیزہ گود ہے، وہ پاک و پاکیزہ بی بی ہے جس کی گود میں رسول جیسا معظم، محترم اور مکرم اور مرسل نبی آیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ان کا واسطہ دیں کہ اے اللہ تجھے جناب آمنہ مادر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج موجود نہیں ہیں، کل موجود تھے۔ تو آج آپ کسی کے لیے نماز پڑھیں گے، کل کوئی آپ کے لیے نماز پڑھے گا، اور یہی عظمت ہے دوستو۔ خالق کائنات میری دعا ہے کہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے ان امور پر عمل کرنے کی، اور توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی اطاعت گزاری کی، توفیق عطا فرمائے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی۔ اگر آج ہم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری پریشانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ خالق کائنات صدقہ محمد و آل محمد ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوصاً بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ کچھ مومنین نے، مومنات نے میرے ذمہ بیماروں کے لیے دعا لگائی ہے، واسطہ میرے اللہ تجھے جناب سیدہ کے دکھ پہلو کا، اور تجھے واسطہ جناب سید سجاد کی بیماری کا، ان مریضوں کو، ان بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے جو بھی جس رنگ میں بھی، جس ڈھنگ میں بھی، جس انداز میں تعاون کرتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں